बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला वाली मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। मुझे ये अभी देख के ख़ातून की शक्ल जो कि मैंने पहली दफ़ा देखी है, मुझे एक ज़माना याद आ गया जिसमें कि एक ऐसी ख़ातून जिसको कि हम जाके मैं अपनी पूरी टीम के साथ कुतुब ऑनलाइन में थाने में जाके मिले, और वो जिस घर में रहती थी, जिस घर में उसको औरत को पनाह दी हुई थी, उन्हीं के बच्चों को उसने किडनैप किया और बड़ी मुश्किल से वो ट्रेस आउट हुए। तो थाने में बैठे हुए मेरे मुंह से पता नहीं क्या कमज़ोर लम्हा था वो निकल गया कि इसकी शक्ल देख लें ताकि ये मनहूस कभी आपके घर में आए, क्योंकि पुलिस ने तो कुछ करना ही नहीं था, वो तो औरत ने तो छूट जाना था, कोई इस पर दो राय नहीं। तो आप ताकि अपने बच्चों की इससे हिफाजत करें। हमारी सारी टीम की इस पे इतनी क्लास हुई कि आप इस मुल्क में रहते हुए एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की शय होने की हैसियत से एक औरत को मनहूस नहीं कह सकते। मनहूस तो बिल्कुल नहीं कहना, ये बहुत इज़्ज़तदार तबका है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, आपकी इज़्ज़त के काबिल है। हमारे सरों का जिस तरह उलमा सर ताज हैं, इस तरह ख़वातीन भी ताज हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर जब वो औरत मार्च शुरू हुई ना, उसके बाद एक नया माहौल पैदा हुआ, और उस माहौल ने जो दो तबके पैदा किए, वो दो तबके शर्म दिलाने के लिए आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ये सिर्फ बात कि एक 10 साल की औरत इन्वर्टेड कॉमा में है, 10 साल की औरत जो है उसमें इतनी हकीकत पसंदी है, इतनी गैरत है, इतना सच्चा खुदा है उसका, इतना सच्चा रसूल है उसका, उसको मौत पे इतना यकीन है कि वो अपनी 10 साल की उम्र में और अपने 11 साल की उम्र के भाई के बारे में वसीयत लिख रही है कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे खिलौने किसको देने हैं। अपनी नानी को, दादी को, माँ को वसीयत कर रही है। देखो, रोना नहीं है, क्योंकि मैं जिस जगह पर होंगी वो जगह बहुत ज़्यादा बेहतर होगी इस जगह से, जहाँ 10 साल में ना मैंने नींद देखी, ना रात देखी, ना दिन देखा, ना मैंने इज़्ज़त देखी, मैंने मौत देखी, मैंने भूख देखी। तो मैं बड़ी बेहतर जगह पे होंगी। इतनी मैच्योरिटी का लेवल जो है, ये मुल्क खुदा ना करे कि कभी ऐसा वक्त हम पर आए। ये फ़लस्तीन है, जिन लोगों के पास वसाइल नहीं है, जिन लोगों के पास औरत मार्चें नहीं हैं, जिन लोगों के साथ अदालतों में जेंडर बेस के ऊपर फैसले अदालतें नहीं करती, इंसाफ पे फैसले करती हों, जहाँ पे उलमा डरते ना हो ये बात कहने में कि नहस का लफ्ज़ हदीस से भी अगर मैं कोट करूँ तो औरत के लिए नहीं मैं कर सकता, जहाँ पे उलमा भी डिफेंड करने लग जाए उस बात को, क्योंकि वो माहौल ऐसा बन गया है। वहाँ पे ऐसी औरतें, औरत नहीं, ऐसी औरतें, ये एक नहीं, ये चीदा सैकड़ों मसाले आपको रोज़ाना मिल जाएंगी, जिसमें ख़ातून जो है वो अपने जज्बात में आके, मोहब्बत में आके बच्चे कत्ल करती है। मॉडल टाउन का वाक़या याद है ना, वो ख़ातून जो है वो अस्करी 11 में अपने 3 बच्चों के गले काट के, मार के, तलावत कुरान पाक टेलीविज़न पे ऊंचा लगा के उसके बाद मॉडल टाउन चली गई थी ये कहने के लिए कि देखो अब तुम्हारे और मेरे रास्ते में कोई नहीं है। अब ये वाक़या, ये इसके दरमियान में सैकड़ों वाक़यात हैं। ये वाक़या जो पेश आता है, 8 साल का बेटा, ओए होए 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 होए, 8 साल के बेटे को अगर आपने खेलना हो ना, कुश्ती करनी हो, तो यकीन कीजिए आपका बकायदा जोर लगता है उसके साथ। वो 8 साल का बच्चा अच्छा खासा बड़ा बच्चा होता है, और लड़का हो तो और बड़ा ताकत होती है। उसको उसने वो तेज़ाब पिलाया, गुस्लखाने में डालने वाला। अब वो बच्चा तेज़ाब कैसे, 8 साल का बच्चा होश में है, 6 साल का बच्चा होश में है। बच्चों को पहले तेज़ाब पिलाना, फिर बच्चा तेज़ाब से मरा नहीं है। अब ये गौर फरमाइएगा, बच्चा मरा नहीं है। अब बच्चे का, अपने पेट से पैदा किए हुए बच्चे का गला दबाया ताकि ये मर जाए किसी तरह, और वो बच्चा जो था वो मर गया। और ये सारा कुछ इस खातून मोहतरम ने पता है क्यों किया? क्योंकि इटली के अंदर इसके खावंद जो थे, उसके साथ फ़ोन पे इसका झगड़ा। अब ज़रा गौर फरमाइए, ये खातून जो है, इसने गुस्सा किस पे निकाला? वो खावंद इटली में बैठा, यूरोप में बैठा, जहाँ पे इस्लाम का कोई दूर दूर तक नाम नहीं है। वो कह रहा है कि मेरे बच्चों को नमाज के लिए तुम बाकायदगी से मस्जिद क्यों नहीं भेजती हो? इनको इस्लाम सिखाओ। ये बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, 7 साल से बड़े हो गए बच्चे, अब इनको दीन की तरफ लेके जाओ। ये लड़ने वाली बात है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। और अब सुनिए ये खातून मुकरी कैसे कहती क्या है, ये सुनिए। अब देखिए, इस खातून ने तेज़ाब पिया नहीं है, बच्चे ने तेज़ाब अपने मुंह से नहीं पिया, बच्चा तेज़ाब पी सकता नहीं है। दूसरी बात यह कि पुलिस ने जब ये रिकॉर्ड किया सारा कुछ, तो पता चला कि बच्चे तो है वो तेज़ाब से तो मरे नहीं है, वो तो गला दबाने से मरे हैं।
اب یہ خاتون کے چہرے پہ جو سکون ہے یہ وہ ماں ہے 2 بیٹوں کی جس نے اپنے بچوں کو قتل کیا ہے ایک میرٹل سٹریس کی وجہ سے۔ ہمارے ساتھ آج فرحان مرزا ہوں گے جو کہ گجرات سے ہمارے رپورٹر ہیں، ہمارے ساتھ فاطمہ چڈر ہوں گی انشاءاللہ تعالی جو کہ سابقہ چیئرپرسن ہے پاکستان وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی، علامہ شفاعت رسول بھائی ہیں، السلام علیکم جناب، اور بہت دیر کے بعد فاطمہ سیف ہمارے ساتھ ہیں۔ فاطمہ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں جناب فرحان مرزا سے۔ فرحان بھائی ذرا تھوڑی سی اس کی سیک و سباق بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ اس مقدمے کا مدعی کون ہے، یہاں پہ انصاف کیسے چلتا نظر آ رہا ہے، اور خاتون سے اگر بات ہوئی ہو آپ کی تو اس کے تاثرات کیسے ہیں؟ جی بالکل سر، یہ جو واقعہ ہے یہ گجرات کا تھانہ ڈنگا ہے، اس کا ایک گاؤں ہے بدھووال جی، جہاں پر یہ واقعہ 22/9 کو 1:30 بجے میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اس میں جو والدہ ہے سدرا، اس نے اپنے دونوں بچوں، ایک کی عمر 8 سال ہے، ایک کی عمر 6 سال ہے، انہیں پہلے تیزاب پلایا ہے، اور تیزاب پلا کر جب دونوں کو دیکھا ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں تو انہیں پھر گلا دبا کر جو ہے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اسی دوران چونکہ یہ سیپریٹ رہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے چچا کا گھر ہے جو مدعی مقدمہ بھی ہے، محمد ارشد ان کا نام ہے، وہ جب چیخو پکار سنتے ہیں دونوں بچوں کی، 8 سالہ کی اور 6 سالہ کی، وہ فوری طور پر پہنچتے ہیں۔ اس دوران ان کی اپنی والدہ جو سدرا ہے وہ انہیں گلا دبا رہی ہوتی ہے۔ وہ تینوں کو پہلے دونوں کو ان کو تیزاب اس نے پلایا ہوتا ہے، پھر خود بھی اس نے پی لیا ہوتا ہے۔ انہیں وہ ڈنگا تھانہ جو ڈنگا قریبی ہاسپٹل ہے انہیں لے جاتے ہیں تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ راستے میں دونوں کی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے، سدرا جو ہے وہ بچ جاتی ہے۔ جا کر پھر وہ پوچھتے ہیں، جب پولیس والے موقع پر بھی پہنچتے ہیں، اس سارے معاملے کو تفتیش کرتے ہیں تو اس دوران سر یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا اپنے خامد کے ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہے، اٹلی مقیم ہے، گزشتہ 12 سال سے اس سے جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ 1 سال پاکستان بھی رہ کے گئے ہے، اور جھگڑا کس بات پر ہوتا ہے؟ معمولی تلخ کلامی ہے، اس میں کوئی زیادہ نہیں ہے۔ جب وہ پاکستان رہتا ہے تو 1 سال کے دوران اس کی یہی بات ہوتی ہے کہ سیپریٹ آلریڈی تمہارے مطالبے پر تمہیں کر دیا گیا ہے تاکہ تم سیپریٹ رہو۔ اب تو مسئلہ ایسا ہے نہیں، نہ تو ساس ہے نہ سسر ہے۔ یہ واقعہ بھی سر سسرال میں جو ہے وہ پیش آیا ہے، میکے میں وہ موجود نہیں تھی۔ تو جب یہ معاملہ سامنے آیا تو اسی دوران اس کا جو چچا ہے دیور، وہ محمد ارشد اس بات پر اس سے نوک جھوک بھی کرتا ہے اور اسے پکڑنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ بچوں نے اس وقت بڑی چیخیں ماری ہیں جب وہ گلا دبا رہی ہوتی ہے، لیکن جب وجہ پتہ چلی ہے، وجہ یہ ہے کہ حامد کا خاتون کے مطابق سدرا کے کہ حامد کہتا ہے ٹیلی فون پر میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ وجہ سر سامنے آئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا فرحان، بڑی مہربانی آپ کی۔ فرحان یہ بتائیے کہ آگے کوئی چلنے والا مقدمہ، یہ اس کو فالو اپ کون کر رہا ہے، اور خاتون اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہے؟ مشاہد وہ اٹلی سے واپس آ گیا ہے، اچھا، اور وہ جو پولیس کی کسٹڈی میں ہے، بالکل جو سدرا ہے اس کی بیگم ہے۔ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ خامد کا میں اسے تب تک طلاق نہیں دوں گا جب تک اس نے میرے 2 بچوں کی قاتل ہے، پہلے اس کو قانون اپنی گرفت میں مکملی طور پر اسے سزا ویسی نہیں دے گی تب تک میں اسے بھی آزاد نہیں کروں گا، اور بعد میں اسے طلاق دوں گا اسے پتہ چلے اس نے ہمارا سارا گھر جو ہے وہ خراب کر دیا ہے۔ اور اگر مجھ سے یہ بات نکلی ہے تو گزشتہ 1 سال میں اس خاتون نے اتنے جھگڑے کر رکھے تھے کہ جس کا اندازہ نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر پہلے اس کا جھگڑا یہ تھا کہ 12 سال سے مقیم ہو، وہاں پر تم نے شادی تو نہیں کر لی، واپس آؤ۔ جب وہ واپس آیا، 1 سال رہا، 1 سال میں اخراجات پورے نہ ہوئے، وہ دوبارہ واپس گیا، تو اس دوران پہلے اخراجات کے مسائل، اس کے بعد دوبارہ جو ہے اس کو جو ہے واپس آنے کی پر مجبور کیا جانا۔ اس بات پر غصے میں آ کر اس نے جب کہتا ہے میں نے طلاق کا لفظ کہا کہ کسی جگہ پر تمہارا جو معاملہ نہیں، پاکستان میں تھا تب مسائل تھے، باہر آ ہوں تب مسائل ہیں، تو اس بار اس نے غصے میں کہتا ہے میں نے طلاق کا لفظ کہا، لیکن طلاق دینی تو نہیں تھی، میرے 2 بچے ہیں، ایک 6 سالہ ایک 8 سالہ، میں نے کیوں دینی تھی؟ لیکن اس نے پوری ہی طرح سے مکملی طور پر انہیں بھی مار دیا اور اپنے آپ کو بھی اس نے کوشش کی۔ تو جب اس چیز پہ ذہنی طور پر کہا گیا کہ والدہ جو ہے وہ ذہنی طور پر بیمار ہے یا کیا، لیکن جو خامد ہے اس نے مشاہد نے واپس آ کے باقاعدہ طور پر عدالت میں یہ کہا ہے کہ یہ بیمار نہیں ہے اور نہ ہی اسے کسی قسم کی کوئی دی جائے ایسی جس میں یہ محفوظ ہو سکے۔
کوئی بیمار نہیں ہے گزشتہ 12 سال سے. یہ بڑی بات ہے کہ اس نے یہ بیان دیا عدالت میں کہ بیان نہیں کا یہ بیمار نہیں, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ کراچی میں خاتون جو تھی وہ خاوند سے گھر کے سمندر میں اپنے بچوں کو ڈبونے چلی گئی, تو اس وقت جو صبح کے مارننگ شوز چل رہے تھے ان میں یہ بات چل رہی تھی کہ اس بیچاری کے نفسیاتی سٹریسز کتنے ہوں گے جس نے مجبور کیا اس کو کہ وہ بچوں کو جا کے پانی میں ڈبو دے. یہ بہرحال ایک وہ کلاس ہے ہماری جو کہ اس طرح کے پرسپیکٹیو جو ہے وہ اس معاشرے میں دے رہی ہے. دنیا جہان کے اندر یہ جرم اگر ہونا تو ملک جو ہے نا میرے خیال میں وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں سوچنے کے لیے کہ یہ عذاب ہو کیا رہا ہے. صرف یہی وہ ایک ملک ہے اللہ کے فضل سے جہاں پہ ہم جسٹیفائی کرتے ہیں. فاطمہ چڈر ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سابقہ چیئرپرسن ہے وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی. فاطمہ, آپ نے بات ساری واقعہ سنا, پہلے تو آپ اس واقعے پہ اپنا ایک انالیسس دے دیجئے کہ ایک ماں کی حیثیت سے ایک ماں جب بچوں کو قتل کرتی ہے تو وومن پروٹیکشن اتھارٹی وومن کو پروٹیکشن دے رہی ہے یا وومن سے پروٹیکشن دے رہی ہے؟ مجھے کتب صاحب تھینک یو ویری مچ. میں یہ بتا دوں کہ پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی بیسکلی جینڈر بیس وائلنس کے اوپر کام کر رہی ہے, جو خواتین کے اوپر وائلنس ہوتا ہے اس کے اوپر. دیکھیے, کوئی بھی قانون یہ ہرگز اجازت نہیں دیتا, چاہے وہ مین پروٹیکشن اتھارٹی ہو یا وومن ہو یا برڈ پرسن ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, دنیا کا کوئی قانون, کوئی دین, مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی معصوم کا قتل کریں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں, یہ ون سائیڈڈ ہم بات نہیں کر سکتے. یہ تو دو میاں بیوی ہیں, ان کے درمیان کیا بات ہوئی کہ یہاں تک بات پہنچ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ میں فاطمہ, آپ یہ بات سنجیدگی سے کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں, میری پوری بات سر ہونے دیں. میں جو بات کر رہی ہوں کہ ایک ماں جو 9 ماہ میں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور اس کو پالتی سنبھالتی ہے, ساری رات جاگتی ہے, تو کیوں وہ یہاں تک پہنچ گئی کہ اتنے معصوم بچے جو آگے سے ریزسٹ بھی نہیں کر سکتے, اور انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہماری ماں ہی جلاد بن گئی ہے اور ہم نے اپنے آپ کو بچانا کس طرح سے ہے. کیونکہ باپ ان کا پاس نہیں تھا, اکیلے وہ بچے معصوم تھے اور ان کو انہیں بروٹیلٹی سے اس ماں نے مار دیا. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ اداروں کی ذمہ داری آتی ہے. نہیں, پہلے تو یہ فرما دیجیے کہ یہاں پہ اس قتل کا ذمہ دار آپ ماں کو سمجھ رہی ہیں یا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ باپ نے کوئی تکلیف دی ہے جس کی وجہ سے ماں نے یہ عمل کیا؟ اس میں باپ بھی جرم میں شامل کر لیں. پھر تکلیف دی ہے تو وہ ان کا میاں بیوی کا مسئلہ ہے, معصوم بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اس میں سراسر ڈیفینیٹلی ماں کے دماغ میں کیا چیز تھی کیا نہیں تھی, یہ میں اور آپ تو نہیں بتا سکتے, یہ تو وہی بتا سکتی ہے. قاتلوں کے اس کا مطلب جرم کے بعد یہ فیصلہ کرنا عدالت کے پاس ہوگا کہ یہ ذہن میں کیا چل رہا تھا کہ اس نے قتل کس پہ کیا, فیصلہ اس چیز پہ ہوگا. نہیں دیکھیں, ایک عورت نے دیکھیں ایک بچے, اس کے بچے کو سائڈ پہ کر دیں, ایک کسی معصوم شخص جس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو اس کو بھی قتل کرنا مطلب دنیا میں کتنا بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے, ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اس عورت نے اتنا انتہائی قدم اٹھایا ہے, تو دیکھیں ادارے اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے. اس نے ایک جرم کیا ہے, اس کی سزا اسے ملنی چاہیے, اور وہ ایسا جرم ہے مطلب اتنے چھوٹے بچے جو اپنے آپ کو بچا بھی نہیں پا رہے. نہیں, اس میں فاطمہ اس بات میں ذرا غور کیجئے گا, ایک 6 سال کا, ایک 8 سال کا ہے. 8 سال اور 6 سال کے بچوں کی چیخوں کی اور شور کی اور ریزسٹنس کی وجہ سے چاچو جان گھر میں آئے ہیں. وہ معصوم بچے نہیں تھے, وہ 6 اور 8 سال کے بچے تھے. اب یہاں پہ اس کو نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں ہیٹریٹ. سائیکالوجی کا ایک پورا کا پورا چیپٹر ہے اس پہ, نفرت کا, کہ کیونکہ تم سے میں نفرت کرتی ہوں اور یہ بچے تمہارے ہیں تو تمہارے واسطے میں ان بچوں کو مار دوں گی. یہ نفسیات کا بڑا کلیئر کٹ ایک اصول ہے. اس میں کمپلیکیشن کیوں ہے کہ عورت کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ یہ نفرت ہے بس. دیکھیں یہ نفسیات ہی ہے, نفسیاتی دماغ میں چلی نا کہ اتنی نفرت اس کے اندر آ گئی. ہر جرم اسی بات پہ ہوتا ہے, ہر جرم اسی بات پہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک نفسیات ہوتی ہے. اس پہ اس ماں کی آسانی کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ اس معاشرے میں ہم کسی کے لیے یہ کھڑکی کھول دیں کہ جناب آپ اٹلی میں خاوند سے لڑیں اور بچے اس کے مار دیں, کیونکہ سٹریس بہت زیادہ ہے. آپ اصل میں میری بات کو شاید فالو نہیں کر پا رہے. جی, میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی ضرور کریں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک قتل, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. آپ کا میاں بیوی کا جھگڑا ہے, لیکن آپ کے بچوں کا کیا قصور ہے؟
وہ آپ کے بچے بھی ہیں. اگر آپ کے خامد کو آپ بدلہ لینا چاہ رہی ہیں تو وہ آپ کے بچے نہیں ہیں. آپ نے کس طرح تو پاکستان کی ایک عورت کو یہ سمجھانا ابھی باقی ہے. تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ ہماری ماں ہی ہماری جان لے رہی ہے. فاطمہ، کیا پاکستان میں اب ماؤں کو یہ سمجھانے کے لیے بھی ایک ادارہ بنے کہ آپ کے بچے ہیں اور ایک بچے کا قتل انسانیت کا قتل ہے، یہ ماؤں کو سمجھانے کے لیے ادارہ چاہیے؟ اس میں اداروں کو انوالو نہ کریں. کیا کریں؟ اس میں ہمیں ذہن سازی کی ضرورت ہے. کیسے؟ وہ ذہن سازی کون کرے گا؟ آپ جتنے مرضی ادارے، یہاں پہ بہت سے باپ ہیں جو اپنی بیویوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کر دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی لاہور ڈی ایس اے میں واقعہ آیا، اس نے شی واز پریگننٹ، اس کی بیوی، اس نے اسے بھی مار دیا، بچوں کو بھی مار دیا، خود بھی اس نے کوشش کی لیکن وہ نہیں مرا. اتنی ہائی فائی بیک گراؤنڈ کی وہ فیملی تھی. یہ بات نہیں ہے یہاں پہ عورت مرد کا ہے ہی نہیں کوئی. یہاں پہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت اس حد تک زیادہ چلی گئی ہے کہ آپ کسی سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ یہ اس کے بچے ہیں تو میرے بھی تو بچے ہیں. اس میں کسی ادارے کا یا کسی مین اینڈ وومن کا نہیں ہے. یہاں پہ ایک ذہن کی اختراع ہے کہ اس کا ذہن کس حد تک مطلب چلا میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں فاطمہ جو آپ فرما رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جینڈر کی بات نہیں ہے تو پھر وومن پروٹیکشن اتھارٹی کیوں بنی ہے؟ مین پروٹیکشن اتھارٹی کبھی کیوں نہیں تخلیق ہوئی؟ دیکھیے آپ پتہ نہیں ایک ادارے کو کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں. میں نہیں کرٹیسائز کر رہا، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جینڈر بیس نہیں ہے بات. اگر جینڈر پہ نہیں ہے بیس تو دونوں اتھارٹیز ہونی چاہیے. تو ہونی چاہیے، پھر بننی چاہیے تھی. مجھے تو نہیں پتا، میں نے نہیں بنائی ہے. یہ جنہوں نے بنائی آپ ان سے پوچھیں. دوسری بات ہے کہ جو ایک یہ اتھارٹی یا یہ ادارہ بیسیکلی وومن جن کے اوپر وائلنس ہوتا ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنا ہے. کیونکہ خواتین کو مار دیا جاتا ہے یا ان کو آنر کلنگ کر دی جاتی ہے، ان کی پراپرٹی سے بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. خواتین کا اگر ہسبینڈ سے کوئی معمولی بات پہ جھگڑا ہوا ہے تو اس نے اٹھا کے اپنی بیوی کو اتنا مار دیا کہ وہ ہاسپٹل پہنچ گئی ہے. عورتوں کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے. بیسیکلی یہ ادارہ اس لیے بنا ہے. ادارہ کسی کو پروٹیکٹ نہیں کرتا کہ آپ جرم کر کے کوئی عورت کسی کا مرڈر کر کے آ جائے تو وہ ادارہ کہے گا جی وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. ہرگز نہیں. ادارہ اس کو کہے گا کہ اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس نے یہ جرم کیا ہے، چاہے وہ مین ہے چاہے وہ وومن ہے. اور بیسیکلی یہ ادارہ وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے، وائلنس سے بچانے کے لیے بنا ہے، نہ کہ کوئی مرڈر کر کے آ جائے تو اس کو یہ ادارہ کہے گا کہ بی بی آپ نے مرڈر تو کر دیا لیکن ہم آپ کو بچائیں گے. آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. ساتھ رہیے گا. میں شفاعت رسول بھائی کو بھی شامل کروں. شفاعت رسول بھائی، یہ جو نے فرمایا کہ ہمارے ہاں ٹالرنس کا لیول بالکل ختم ہو چکا ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ہمارے ٹالرنس نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی ایک عنصر ہے جرائم کا. سبب یہ بھی ہے جس طرح خود آپ نے کہا کہ ایک ڈیفینس میں ایک فیملی تھی، وہ کھاتی پیتی خوشحال فاطمہ تھی، فرما رہی تھی جی. تو وہ بھی ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں سوسائٹی میں. اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو تخلیق کیا ہے نا، اس میں 2-3 باتیں اللہ نے کی ہیں. اچھا. ایک یہ کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان بہت کمزور ہے اندر سے. دوسری بات ساری کمزوری پاکستان میں لگ رہی ہے مجھے. نہیں، جرائم تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں. اس طرح کے جرائم آپ مجھے کوئی حوالہ دیں گے پچھلے 10-1 سال کا یورپ میں امریکہ میں ہوا ہو کہ تیزاب پلایا غسل خانے کا کسی ماں نے؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے یورپ امریکہ کے حوالے سے ہمیں انالیسس کرنا ہے تو میں ضرور دیکھ کے آتا. لیکن میں کیونکہ اس حوالے سے کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جرائم تو ہوا ہے، اب اس کا سد باب کیا ہے اور اس کا کس تدارک کیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وکان الانسان وجولا، کہ انسان جلد باز ہے. اور قرآن نے یہ بھی کہا انہ کان ظلوما جہولا، کہ انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. اب رب العالمین نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس میں غصہ بھی ہے، تحمل بھی ہے، برداشت بھی ہے. آپ دیکھ لیجئے پہلے انسان کا جو قتل ہوا وہ حضرت حابیل کا قتل ہوا اور قابیل نے اس کو قتل کیا. کس بات پہ؟ کھل کے جو روایات میں آتا ہے، میں روایات کی بات کر رہا ہوں. کس بات پہ جھگڑا ہوا تھا؟ قتل کا ذکر تو قرآن میں ہے نا. یہ تو اتھینٹک بات ہے کہ وہ کسی عورت کی بنیاد پر ہوا. کسی عورت تو وہاں پہ تھی ہی نہیں، کسی عورت تو تھی نہیں کوئی.
मतलब उनके शादी का मसला था ना, वो चाहते थे कि आदम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, किसी कोई औरत नहीं थी वहाँ पे। नहीं, आप किसी कैसे कह सकते हैं? आप जिस तरफ बात लेके जाना चाहते हैं उसमें एक और उलझाव पैदा हो जाएगा। मैं उस उलझाव से हटना चाहता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम की तारीख बताते हुए उलमा डरते हैं। नहीं, तारीख नहीं बताते हुए, क्योंकि मौजू नहीं है तारीख का। अच्छा, मौजू नहीं है। अगर हम उधर चले गए तो फिर बात ये कि पहले इंसान का जो कत्ल हुआ वो भी हुआ, तो ये कत्ल जराइम ये हर माशरे का हिस्सा है। नॉर्मल लेना चाहिए। नहीं, नॉर्मल ही लेना चाहिए। हर माशरे का हिस्सा है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को भेजा कि अंबिया किराम का सबसे पहला काम जो होता है वो होती है ये अंबिया किराम की जहाँ मिसाल दे रहे हैं हुजूर अक़दस, ये जो जराइम पाकिस्तान में हो रहे हैं ना, ये मैं कहता हूँ रोज़े क़यामत शैतान भी पूछेगा कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि जुर्म हो सकता है। जराइम हर दौर में आते थे। आज ये कि मीडिया अपने बच्चों को 8 साल के बच्चे को जहर देना कोई एक मतलब मीडिया फास्ट हो गई, जिसकी वजह से बात जल्दी पहुंच जाती है। मैं अभी रास्ते नहीं पहुंचनी चाहिए, ये भी मीडिया के ऊपर डालते हैं। मतलब एक बात ग्राउंड पर जल्दी आती है, पहले भी होते थे। मैं रास्ते में एक साथी से बात कर रहा था जो मेरे क्लास फेलो हैं। अच्छा। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ये तो हमारे चक जुमरा में ये वाक़या 50 साल पहले भी हुआ था। अच्छा। तो वो कहते हैं जराइम पहले भी होते थे, जराइम अब भी होंगे और रहती दुनिया तक जराइम रहेंगे। ये कानून, ये इदारे, ये अदालतें, ये तफ्तीशें, ये सारी चीज़ें तो इसीलिए है ना कि इंसान को जराइम से रोका जाए। जब कुरान के फ़लसफ़े को आप देखें, कुरान ये कहता है कि एक माँ ने 2 बच्चे अपने कत्ल कर दिए हैं और हम फ़लसफ़े पे जा रहे हैं। तो आप किस तरह इस मसले को मैं कह रहा हूं कि आप माशरे को देखें कि इस माशरे में एक माँ टेलीफोन के ऊपर अपने झगड़े में अपने बेटों को कत्ल कर रही है, आपकी रेड फ्लैग खड़ी नहीं होती है? हम इस पर मातम जितना चाहें कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं, मुजम्मत करना चाहें कर, लेकिन बात ये है कि हमें आगे बढ़ना है ना। आज आप इस टीवी प्रोग्राम के जरिए से लोगों को बताना है। अच्छा, माशाअल्लाह, ये भी फैसला आपने करना है कि क्या बताना है, फातिहा पढ़ें और आगे चलें? नहीं, हम बताएंगे लोगों को, हम ये बताएंगे लोगों को कि देखें, फर्ज करो उसने मार दिया है, ठीक है, फर्ज नहीं करें, मार दिया है, मैं कह रहा हूँ मार दिया ना, उसने मार दिया। अगला जुमला मैं असल में शर्तिया और जजाइया जुमले होते हैं हमारे यहाँ दर्स निज़ामी में, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। उसने मार दिया, अब वो मार के कोई नई ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, नई ज़िंदगी इख्तियार करना चाहती थी। अब उसकी पिछली ज़िंदगी भी तबाह, अगली भी तबाह। लिहाजा जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या इस वाक़यात को सुनते हैं, उन्हें इबरत हासिल करनी चाहिए और इदारों को चाहिए तफ्तीश करके उसे फ़ौरन सज़ा देनी चाहिए। देखिए, सिर्फ नसीहत काफ़ी नहीं होती जराइम को रोकने के लिए, नसीहत काफ़ी नहीं, कुरान ने नसीहत के साथ साथ सज़ाओं का भी दिया है, हुदूद का भी दिया है। जब तक आप कानून की गिरफ्त इन मुजरिमों पर मजबूत नहीं करेंगे, कभी भी ज़हन साजी से जराइम नहीं रुक सकते। बड़ी अच्छी बात कर दीजिए। ज़हन साजी का मतलब यह है कि जनाब आपको सज़ा जो है वो नज़र आए और आपको इंसाफ होता हुआ बोलने में सिर्फ समझना है, आपको इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए। 2 बच्चों की माँ इस मुल्क में एक कातिला बन गई अपने शौहर के झगड़े के लिए। बाकी बच्चे जो इस मुल्क में 8 साल के हैं वो कितने सिक्योर होंगे? वो तो यही दुआएं और मन्नतें मानेंगे कि या अल्लाह साढ़े अभी दी अम्मी ना लड़ाई ना करा दें, अम्मा ना किधरे मार दे। एक औरत का किरदार जो इस माशरे में तश्कील पा रहा है और इतना डिफेंसिव हम हो रहे हैं, क्या ये ज़हन साजी है? वापस आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमा साहब, आपने सारों की बात सुनी है, पहले तो आप इस पे अपना तजिया दे दें कि जनरली एज अ मदर, एज अ वाइफ एंड एज अ वुमन आप क्या समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया कुतुब साहब बुलाने के लिए, बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे। अच्छा, बात ये है कि फातिमा चद्दर साहिबा को भी सुना मैंने, मौलाना साहब को भी सुना। कुरान की एक आयत है, हम सब पढ़ते हैं, मैं इनकी उसमें डोमेन में इंटरफेयर नहीं करूँगी, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारी आजमाइश है। ये केस एक स्पाउसल रिवेंज का आम केस है जो ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में होता है। और आप कहते हैं कि पाकिस्तान का वाक़या है। कुतुब साहब बिलीव स्पाउसल रिवेंज, बीवी का रिवेंज मर्द भी ले सकता है, औरत भी ले सकता है। अच्छा, ये सोच लीजिए कि मैं यहाँ पे बैठ के औरत मार्च को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी। राइट इज़ राइट एंड रॉन्ग इज़ रॉन्ग। कोई माशरा ये इजाज़त नहीं देता आप गुस्से के 180 लेवल पे भी पहुँच जाएं कि आप अपने बच्चों को कत्ल करें। आई एम सॉरी। फ़र्क पाकिस्तान में और बाहर के मुल्कों में ये है कि बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वहाँ पे फ़ौरन 911 कॉल करते हैं, पुलिस आ जाती है।
یہاں ہمارے پاس وہ محترمہ کہہ رہی تھی بڑی صحیح انہوں نے باتیں کی ہیں, غلط ہے, لیکن بچوں کو یہ نہیں پتا کس کو فون کرتے, وہ بلانا کس کو ہے. بچے 2 سال کے تھے اور جو موصوفہ کو میں نے سنا ہے غصے کے بعد وہ لاجیکل ہو گئی تھی کہ جی میں نے تیزاب پلایا, اس کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ میں نے بھی زندہ رہ کے کیا کرنا ہے. ہیئر از دا پوائنٹ, شی از ناٹ اے سائیکو پیشنٹ, وہ بالکل ٹھیک تھی. اور ایک عام کیس ہے جس میں لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں جب آپ کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی تو خواتین اکثر, میں یہ بھی سنتی آئی ہوں, اپنے ہسبینڈس کو کہتی رہے کہ تمہارے بچوں کے تم نے میرے یہ مطالبات نہ پورے کیے, I should say it clear, تو میں تمہارے بچوں کو پروسٹیٹیوشن کراؤں گی. یہ ماں کہہ رہی ہے, وہ ماں جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. بینگ اے مدر جب میں نے نیوز سٹوری سنی تو میں سوچ میں گم تھی کہ یار ایک گھر کی خاطر, خاوند کی خاطر, ان 2 معصوم بچوں جن کے لیے ہم وظیفے پڑھتے ہیں, درباروں پہ جاتے ہیں, وظائف کرتے ہیں اولاد کے لیے, اس کو مار دیا. اور جب مار کے آپ کہہ رہے ہو جب وہ نہیں مرا, یہ کرائم کے بعد ایک اور کرائم ہے, تو اس کو دوبارہ مارنے کی کوشش کی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں کہ جو ریونج ہے نا, حسد, ریونج اور حسد یہ ہمیں کھاتا جا رہا ہے. اور خواتین کی جو ڈیزائرز ہیں وہ ان کو کہیں ٹکنے نہیں دے رہی, چاہے وہ ورکنگ ویمن ہو چاہے وہ ڈومیسٹک ویمن ہو. کتب صاحب اس کے اوپر خاص طور پہ اگر آپ کی گرد و نواح میں ایسی آپ کو خواتین, کیونکہ خواتین اپنی گھر کی باتیں کر دیتی ہیں, بڑی بتا دیتی ہے میرے خاوند کے یہ مسئلے ہیں, میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے, میری ساس یہ کرتی ہے, میرے بچے یہ کرتے ہیں. جب بھی آپ کو ایسا کوئی پیشنٹ نظر آئے تو اس کو ایسے جانے نہ دیں. بچے سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں, دن بھر کا غصہ ہوتا ہے, ماں کو کچھ سمجھ نہیں آتی, خاوند پہ تو نکل نہیں سکتا, خاوند کا گلا کیسے دبا سکتی تھی, بچے نظر آئے ان کا گلا دبا دیا. ماں ٹاڈلرز کو سنبھالتے ہوئے, بچوں کو سنبھالتے ہوئے یقیناً بہت تھک جاتی ہے. اور خاوند کئی دفعہ آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں, یو آر اے ہسبینڈ یور سیلف, یہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں, آئی ہیو اے ہسبینڈ, بسا اوقات میری بیٹی ہے, وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار تم نے اس کو دوائی نہیں پلائی ٹائم پہ. آئی گیٹ انوائڈ, آئی گیٹ فرسٹریٹڈ, یار میں سارا دن سنبھالتی ہوں, میں ساری رات بھی دودھ پلاتی ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کتب صاحب کہ میں اس بچی پہ غصہ نکالوں. مجھے بہت سی پڑھی لکھی ماؤں نے بتایا کہ ہمارا خاوند جب ہم پہ تنقید کرتا ہے تو میں بچے پہ شاؤٹ کرتی ہوں, وہاں پہ میں کنڈیم کرتی ہوں, میں کہتی ہوں ان پھولوں جیسے بچوں کا کیا قصور ہے, غصہ نکالنا ہے تو خاوند پہ نکالو, یو ہیو دا اسٹرینتھ, گلا دبانا چاہتی ہو تو اس کا دباؤ, ان پھولوں کا کیا قصور ہے. یہ تو جو ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, تمہیں کیا پتہ کل کو تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے. اور جو ان کا چائلڈ ہوڈ ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیا بات ہے, بچوں کو پیار سے ٹریٹ کرو, ان کے دوست بن جاؤ. بچوں کو سونگتے ہیں. ہمارا معاشرہ بینگ اے مدر, بینگ اے فادر, مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اگر میں ہاتھ بھی اٹھا لوں نا علامہ صاحب بچے کے اوپر, تو بچہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. ٹرو, isn't it? ٹرو. بچے کی آنکھوں میں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بابا یہ مجھے کیسے کر سکتے ہیں, آپ جو میرا شیلٹر ہے, آپ کیسے کر سکتے ہیں. وہ بچے جو چیخیں مار رہے ہیں, جو بچے مرے نہیں ہیں تیزاب, اسپاؤسل ریونج کا کیس ہے جی. اکثر عورتیں بچوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا, طلاق کا کہتی ہیں کہ جی میں اگر تم یہ نہیں کرو گے, لیٹ سے تمہاری یہ میری ڈیمانڈ نہیں پورے کرو گے, تو فرسٹ چیز کیا ہوتی ہے, طلاق, میں تمہیں چھوڑ دوں گی. اس کے بعد پتہ ہوتا ہے کہ جی بچے سافٹ ٹارگٹ ہیں, خاوند بیوی کو یا بیوی خاوند کو, سب لوگ مجھ سے اگری کریں گے, تو میں تمہارے بچوں کو یہ کر دوں گی. وہاں پہ آ کے نا آپ اپنے گارڈز گرا دیتے ہیں. اس عورت کی پتہ نہیں کب سے لڑائی چل رہی تھی, اس نے سوچا کہ میں بچوں کو مار دوں گی, لیکن وہ یہ نہیں سمجھی کہ یار اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بھی یہ بریک میں کچھ بتا رہے تھے مولانا صاحب, آئی ڈونٹ اگری. بات یہ ہے کہ کوئی سائیکو پیشنٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ کہیں جی کہ وہ سائیکو تھا. آپ اپنے بچوں کو خود سے نہیں مار سکتے. صبح صبح جب میں شو کرنے آ رہی تھی تو میں نے اپنی مدر ہوز آلسو ورکنگ لیڈی, ان سے میں نے پوچھا امی آپ نے کبھی سنا ہے کہ ماں بچوں کو مارے؟ انہوں نے پوچھا کیا سٹوری ہے تمہاری؟ تو میں نے کہا یہ سٹوری ہے کہ ایک ماں نے 2 بچوں کو 5 اور 8 سال کی عمر کو مار دیے. ایسا ہو سکتا ہے؟ کہتی ہے نہیں, شی از اے لرنڈ وومن اینڈ شی سیڈ نو, ہاؤ کین اے مدر ڈو اٹ. تو جب غصہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, یہ مولانا صاحب بتائیں گے حرام ہے, اس لیے بار بار ہمارے جو مدبر لوگ ہیں اس میں کہتے ہیں اپنے اوپر کاؤنٹر چیک رکھو. غصے میں اس حد تک آگے نہ چلے جاؤ کہ تمہیں واپس آنے کا راستہ مشکل ہو. اب اس عورت کے لیے واپس آنے کا راستہ کیا آسان ہے؟ اور پلیز اس پروگرام کے توسط سے میں کہنا چاہتی ہوں, یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو سیکیور کریں, ایسی کوئی ہیلپ لائن بنائیں. بچوں پہ بہت زیادہ تشدد ہوتا ہے ہمارے گھروں میں. یہ تو رپورٹ ہو گئی ہے اسٹوری کہ بچہ فون کرے, اس کو اویئرنیس ہو کہ یار آئی نیڈ ہیلپ. ڈیفینس کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے, آپ بتا رہے تھے ماں نے تلاوت لگائی, چھریاں تیز کی, بچے ان کو قتل کر دیا. اینڈ دیر آر پلینٹی آف کیسز. پرابلم ہے کہ بچوں کو جس دن پتہ لگ گیا نا کہ مجھے کوئی چپیڑ مارے گا تو میں نے فوراً پولیس کو بلایا. نو بڈی ول ڈیئر ٹو. حضرت یہ جو
स्पाउस रिवेंज है। स्पाउस रिवेंज का मतलब है कि मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता हो गया। मैं इसमें पहले एक बात माजरत से कह देता हूँ, पहले तो रिश्ता तलाश करने के लिए ना हमारी जान अजाब में आई होती है कि ब्याह नहीं हो रहा, उसके लिए मन्नतें, उसके लिए वजीफ़े, उसके लिए चिल्ले। अब हो गया, अब तसल्ली नहीं हो रही। अब जिस बंदी ने पाकिस्तान में रह के इटली में शादी की होगी, उसकी एक लेवल होगा ना कि उसकी शादी नहीं हो रही पाकिस्तान में, उसने कहा नहीं इटली च ब्याह कर लो, उतों यूरोज़ आएंगे ज़्यादा। अब वो यूरोज़ आ रहे हैं, माल का कोई मुकदमा नहीं है, बंदा भी 1.5 साल छोड़ के आ गया है, अलग भी घर ले दिया है। ये ख्वाहिशों की तकमील अगर ख़त्म ही ना हो रही हो, अब यहाँ पे जेंडर की बायस भी नहीं, क्योंकि डिफेंस का वाक़या भी हमारे सामने है। रोमांस के लिए कत्ल होते हैं बच्चे, गुर्बत के लिए बच्चे कत्ल होते देखे हमने, तलाक मुझे ना मिल जाए तो तेरे बच्चों को मैं कत्ल कर दूंगी। ये सारा का सारा मुकदमा अगर देखें ना ऑन एन एवरेज, तो पाकिस्तान में मुझे इसकी रेशो इतनी ज़्यादा नज़र आती है पर्सनल लेवल पे कि मुझे बाकी ममालिक में इतना नहीं नज़र आता स्टैटिस्टिकली जितना कि पाकिस्तान के अंदर है। वो 911 की बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे बच्चे को पिज़्ज़ा ना मिल रहा हो तो वो 911 पे कॉल कर देता है कि अब्बा पिज़्ज़ा नहीं लेके दे रहा, वो ये भी हो रहा है। लेकिन ये तशद्दुद मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि हमारा माशरा इस्लामी है। हम बच्चे को कान में अजान देते हैं और मरने के ऊपर उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं। ये जो बीच के 60-70 साल है, इसमें क्या अजाब इलाही आ गया है कि बच्चे कत्ल हो रहे हैं उसके हाथों जिसके पाँव के नीचे जन्नत है। देखिए, गुजारिश ये है कि आपके प्रोग्राम के 2 हम हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्सा तो ये है कि ये जिस खातून ने ये अमल किया है, भरपूर एक आवाज़ उठाई जाए ताकि इसको कानून के मुताबिक इसको सज़ा मिले। एक बात, आपने कभी आवाज़ उठते देखी है? आप उठा तो रहे हैं, बात ख़त्म हो जानी बात नहीं, बात नहीं ख़त्म होती। ये वाक़या को आज का तो नहीं है, ये 15-20 दिन पहले का वाक़या है। इस पर नहीं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मैं स्टैटिस्टिकली बात कर रहा हूँ, सुन के खुद नहीं कह रहा। पिछले 10 प्रोग्राम जो हमने इसके ऊपर किए हैं ना ख़वातीन पे, 10 की 10 इस वक्त बेल पे आज़ाद है। तो फिर आप तो आवाज़ कहाँ उठाए, आवाज़ छत पे करूँ क्या? माशरा है, ये बच्चे हमारे हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। देखिए, आप और मैं जो कर सकते हैं हमने तो वो करना है ना। बाकी रहा कि मुजरिम को सज़ा देना और उसको अंजाम तक पहुंचाना, ये तो इदारों का काम है। यार इसमें दायरे ना शामिल करें आप। अच्छा, इदारे ना शामिल करें। मैं और आप दायरे अदालत देखो ना, आपने सज़ा नहीं देनी है। मैंने फातिमा की बेटी को अभी तक देखा भी नहीं है। मुझे मेरी बात सुने, मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे कहीं हो बाहर और कुछ गलत कर रहे हो, फातिमा की बेटी कहीं हो मैं देखूं और वो कुछ ऐसी चीज़ कर रही हो जो कि मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, और मैं उस बच्ची को वो करूं जो कि मैं अपनी बेटी को करूं, ये मुझे शिकायत भी नहीं करेगी। That's the trust. शिकायत भी नहीं हो सकती। ये अदारों के ऊपर क्यों है? ये हम पे, मेरी और आपके ऊपर क्यों नहीं है? नहीं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि जब जुर्म हो जाए तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं या मैं क्या कर सकता हूँ? हम ये देख सकते हैं कि पीछे ये वाकया पेश आने के जो मुहर्रकात थे उनके ऊपर मैं रिसर्च करूं, उनको देखूं और उनको वहीं पे निप कर दूं, दबा दूं कि आइंदा ये वाकयात ना हो। मैं यही तो बात कर रहा हूं ना कि हमारे इस प्रोग्राम के 2 हिस्से हो जाने चाहिए। एक तो ये कि हम मजम्मत करें और उस मुजरिमा को सज़ा तक पहुंचाने के लिए दबाव डालें और आवाज़ उठाएं। दूसरा ये है कि जिस तरह कुरान और सुन्नत में है, ज़हन साजी बड़ी ज़रूरी है। कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूँगा, ये करेंगे, हम सारे मिल के करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, 76 सालों में हम ज़हन साजी नहीं कर पाए। देखिए, ये तो इंसान को 76 साल का इंसान तो नहीं रहा ना कि हमने ज़हन साजी के। इंसान भी बदलते रहते हैं, मरते रहते हैं, नए आते रहते हैं। ये एक जनरेशन मतलब चल रही है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आती है। इसको आप अगर ये कहें ना कि कोई ऐसा वाकया पहले नहीं होता था और अब हुआ है, ऐसी बात नहीं है। एक बात, अच्छा, अब पहले ये होता था कि रिपोर्ट नहीं होते थे, अब रिपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं। पहले जो है सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया बहुत तेज़ है। बात हुए कि इंसान की फितरत जो पहले दिन थी आज भी वही इंसान की फितरत है, और कुरान ने उस पर बड़ी तफसील से बात की है। और कुरान ने नहीं कहा है कि इंसान की ज़हन साजी करने के लिए सबसे पहले उसके ज़हन में ये बिठाओ कि जो तुम करोगे उसकी सज़ा ज़रूर पाओगे, जिस तरह कुरान पाक में दुनिया में नहीं पाओगे तो आखिरत में पाओगे। साहब, गुस्से की बात होनी चाहिए। हमारे गुस्सा बहुत करते हैं, हम भी बहुत करते हैं। एक गुस्से का केस है, उसने अपने मुंह से खुद बोला है कि जी मुझे गुस्सा आया, तो गुस्सा आया तो बच्चे तुम्हें मिले। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कुतुब साहब, इसको कंडेम होना चाहिए। और नहीं, इसको तस्लीम कौन कर रहा है? तस्लीम तो कोई नहीं कर रहा। इसकी मजम्मत भी हम कर रहे हैं और उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। बात यह है कि हमें क्या
کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تاکہ اگلے گھر میں وہ جا کے وہ اس قسم کے واقعات سے محفوظ رہیں، ان کی ذہن کے غصے پر کنٹرول کریں، ان کی اخلاقیات کو بہتر کریں، تربیت سازی یہ ہے، تربیت کریں۔ تربیت سازی یہ ہے کہ میں آئندہ جمعے کے خطبے میں یہ چاہوں گا کہ یہ گفتگو ہو کہ بیٹیوں کو یہ سمجھائیں کہ یا تو اٹلی یا یورپ میں یا امریکہ میں یا انگلینڈ میں شادیاں نہ کریں، یا پھر بچوں کے اوپر اپنا غصہ نہ نکالیں۔ دیکھیں شادی جہاں مرضی ہو وہ تو نصیب کی بات ہے، بات یہ ہے کہ بچیوں کو کیا کرنا چاہیے، بچوں کو شادی کے بعد رویہ کیا کرنا ہونا یہ چاہیے۔ ایک چین ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ لوگوں کی باتوں سے سمجھ آ جائے گی۔ ذہن سازی کی آپ بات کریں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ قرآن، حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس کے پیچھے کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کو فیور نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی چیز چلی آ رہی ہے۔ ایک عورت نے گھر سنبھالنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، اس کے اوپر پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی ہوتا ہے۔ بہت سی عورتیں آفٹر پریگنینسی بچہ پیدا کرنے کے بعد کہتی ہیں جی میرا دل چاہتا ہے اس بچے کو میں مار دوں۔ اٹس سائیکی۔ جب خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو وہ جو اس کا ڈپریشن لیول ہے وہ الٹیمیٹلی کم ہوگا اور اس کی تربیت ہوگی۔ لیکن اچھے سلوک، اور اگر فرض کریں نہیں بھی کرتا اچھا سلوک، تو کسی بیوی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آؤٹ آف ڈپریشن یا غصہ اپنے معصوموں کی جان کسی بھی طرح سے نکالے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں نا، تو ایک حسنین کو وہ پیار کر رہے ہیں، تو ایک صحابی، لفظ کیا ہے صحابی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہم تو اپنے بچوں کو اس طرح پیار نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اللہ تم پہ رحم کیسے کرے گا؟ اللہ کا رحم منسوب کس سے کیا؟ بچوں سے پیار اور محبت کے ساتھ۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ اس قوم پہ اللہ رحم کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ آپ خود سوچیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے۔